Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. اور آپ کی برکت کے لیے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ آپ اور میں آج صبح برکت حاصل کر سکیں۔ ایوب کی کتاب اور اس کا چیپٹر ہے پہلا۔ آئیے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا ڈائریکٹلی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اوز کی سرزمین پر ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور پھر لاتعداد بیل بکریوں کا ذکر کرتے کرتے ہم 5ویں آیت مقدسہ کے اندر آتے ہیں۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کی شمار کے موافق سوختنی قربانیاں ادا کرتا۔ اور 6 آیت کے اندر لکھا جب وہ فیسٹ ہو جاتی، جب وہ اپنے بچوں کو پیار کرتا، ان کو تقدیس کرتا، ان کے لیے قربانیاں کرتا، تو 6 آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن ابلیس کے منہ سے خدا اقرار کروانا چاہتا تھا۔ علم الغائب خدا کے پاس ہے، لیکن خدا ابلیس سے اقرار کروانا چاہتا تھا۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس پر سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہوا خدا کے پاس آیا۔ اب جب وہ خدا کے پاس آتا ہے تو یہ خدا پھر رہتا جہاں ہے اس وہیں آنا ہے نا۔ اب خدا رہتا کہاں ہے؟ یہاں مقدس داؤد کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ خداوند تو کہاں نہیں ہے؟ میں آسمان پر چڑھوں تو وہاں بھی ہے، زمین پر تو وہاں بھی ہے، پاتال میں تو وہاں بھی ہے، کہاں تو نہیں ہے؟ لیکن یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ عرش معلیٰ کی ہو رہی ہے۔ یہاں آسمان کے خدا کی بات اور آسمانی تخت کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر ابلیس کو رسائی تھی، گرنے کے باوجود، گرائے جانے کے باوجود۔ اور ایوب کی کتاب کا یہ جو پہلا چیپٹر لکھا گیا نا، یہ مقدس موسیٰ کی کتاب یعنی تورات سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اب بہت سے معزز ناظرین جو ہیں شاید وہ اس بات سے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ ایوب کی کتاب جو ہے یہ پیدائش کی کتاب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اس کے چند ابواب اور چند ابواب اس کے جو ہیں وہ چیپٹرز جو ہیں وہ بعد میں لکھے گئے ہیں۔ تو یہ ایوب کی کتاب کا یہ واقعہ کہ خدا کے پاس ابلیس جاتا ہے اور جا کر ابلیس خدا سے ڈائیلاگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ زمین پر گرایا گیا تو گرنے کے باوجود بھی وہ آسمان پر جا رہا ہے۔ اور آسمان ہیں کتنے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ اس جانب لانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کے اندر آسمان ہیں کتنے۔ جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا ہمیں ساری تعلیمات کی بہتر سے بہتر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ بائبل مقدس میں 2 کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت، مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفہ خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہو گئے ہوئے کہ وہ یکایک 3 آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ معلوم یہ کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے۔ یہ خدا کو معلوم ہے۔ پالوس رسول اعظم یہاں پر 3 آسمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ اب یہ 3 آسمان ہے کیا؟ اور یہ تینوں آسمان جو ہے ان کے اوپر کیا ابلیس قابض ہے؟ کیا بد ارواح یہاں قبضہ کر لیتی ہیں؟ ہمیں معلوم ہوا کہ جب ایوب کے ساتھ ایوب کی بابت خدا ڈائیلاگ کر رہا ہے ابلیس کے ساتھ، تو ابلیس تو خدا کے سامنے کھڑا ہے، بالکل ایسے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں۔ تو میرے بندہ ایوب کو جانتا ہے، اس کا حال دیکھ، روئے زمین پر اس جیسا کامل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین جو ہے یہ جو بائبلی جو مسیحی تعلیم ہے اس کے مطابق 3 آسمان ہیں۔ اب یہ 3 آسمان حقیقت کے اندر ہے کیا؟ یہ بہت سے لوگ ہیں جو 7 آسمانوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جوش
بھی 7 آسمانوں پر ایمان رکھتے ہیں. تالمود کے اندر 7 آسمانوں کا تذکرہ ہے. اور پھر پرانے عہد نامہ کے اندر بائبلی روح سے 7 لیئرز کا تعلق ہے, جس کو ہم لیئرز کہتے ہیں, آسمانی لیئرز کہتے ہیں. تو 7 لیئرز ہیں, 7 آسمان نہیں ہے. 7 لیئرز ضرور ہے لیکن آسمان 3 ہے. اب 3 آسمان کیسے ہیں جہاں ابلیس رسائی کرتا ہے اور کام کرتا ہے؟ سو پہلا آسمان خدا کے کلام مقدس میں لکھا, اور خدا نے اوپر کے پانی کو اور نیچے کے پانی کو جدا کیا, اور پانیوں سے جدا ہوئے. سو خدا نے سینٹر والی جگہ کو فضا کہا, اور یہ پہلا آسمان ہے. سو جو ہماری نظر تک ہے, فضا جو ہے, یہ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد دوسرا آسمان جہاں سورج, چاند, ستارے جو خدا نے بنائے, نیر اکبر, نیر اصغر, اور خدا نے ان کو وہاں رکھا, یہ دوسرا آسمان ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا آسمان ہے, جو عرش معلی ہے, جو خدا کا تخت ہے, جہاں پر کروبیم, سرافیم اور یہوہ خدا بڑا جمع ہوتے ہیں, جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں, جہاں ان کا تخت لگا ہوتا ہے, وہ تیسرا آسمان ہے. سو ہمیں معلوم ہوا کہ جو پہلا آسمان ہے وہ فضا ہے, دوسرا آسمان وہ ہے جہاں سورج, چاند, ستارے ہیں, اور تیسرا آسمان وہ ہے جہاں خدا کا تخت ہے. اور یہاں تینوں آسمانوں کا ذکر جو ہے یہاں پر کیا گیا ہے, اور پالوس رسول کرتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں اگر 7 آسمانوں کی بات کریں تو 7 آسمان نہیں, آسمان کی 7 لیئرز ضرور ہیں جس پر ہم مسیحی اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں. اور میری ایک نئی کتاب جو ابھی چند ہفتوں تک پرنٹنگ کے لیے تیار ہے اور وہ پرنٹ ہو رہی ہے, وہ ہم نے اس کے اندر میں نے یہ ساری ڈیٹیلڈ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آسمان کی 7 لیئرز ہے. وہ ٹائم پہ ہے, اسپیس اینڈ ٹائم پہ ہے, تو آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسپیس اینڈ ٹائم پہ جو ابھی ریسنٹلی میری کتاب آ رہی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں. وہ سائنٹیفکل بک ہے, سائنس کے اوپر وہ کتاب ہے, یہ ساری سائنسی باتیں ہیں. تو اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر 7 لیئرز, 7 ہیونز, 3 ہیونز, یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر ہے.